اسپائڈر مائٹس یہ خاص طور پہ جو کہ خریف کی موسم میں فصلوں میں عام پائی جانے والی بیماری جو کہ دیکھی جاتی ہے، اور ہمارا جو کسان ہوتا ہے وہ اپنے کئی طریقے آزمانے کے بعد بھی اس پہ کیوں بار بار ناکام رہتا ہے، اور یہ بیماری جو کہ ہمارے فصل پہ کیسے دن بدن غالب آتی جاتی رہتی ہے۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیماری ہمارے فصل کے پتوں پہ جو کہ کیسے حاوی رہتی ہے اور اس کا جو برا حال کر کے اسے کیسے سکھا دیتی ہے۔ اس بیماری کے جو مین جو کاز ہیں وہ دو ہیں۔ جو پہلا کاز ہے وہ یہ ہے کہ ہائی ٹیمپریچر یا بڑھتی ہوئی دھوپ اس کا مین کاز رہتا ہے، اور ساتھ میں ہی اس کے علاوہ جو دوسرا کاز ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو تیز ہوا ہوتی ہے اور اس میں جو اڑتی ہوئی دھول جو ہوتی ہے جس کو ہم ڈسٹی کنڈیشن کہتے ہیں، وہ بھی اس کا سب سے بڑا کاز بنتی ہے۔ جو تیز ہوا ہوتی ہے اس میں اڑتی ہوئی دھول اس بیماری کو زیادہ تر سپورٹ کرتی ہے اور یہ بیماری زیادہ تر پھیلی جاتی ہے۔ اسپائڈر مائٹس ایک ایسا مرض ہے جس کی جو ہم جتنی بھی بات کریں وہ کم ہے، اس پہ ہم جتنی بھی اسپرے کریں وہ بالکل ہی کم ہے، کیونکہ اس پہ جو بھی ہم اسپرے کریں اس کا جو اثر انداز رہتا ہے وہ بالکل میرے خیال میں تو صرف 20 یا 25% اس پہ رہتا ہے۔ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اس پہ اسپرے نہ کیا جائے۔ اس کا جو خاتمہ ہے وہ باقی بھی اس کے کافی ویز ہیں جس سے کیا جا سکتا ہے، تو موسٹلی ہم بات کریں گے اس ویز کی، تو وہ کون سے طریقے ہیں جو ہمیں اپنانے چاہیے اور اس کا ہم خاتمہ کر سکتے ہیں۔ علاج سے پہلے اگر ہم اس کی بات کریں، اس کی جو سمپٹمز ہوتی ہیں اگر ہم اس کو بیان کریں، تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو پتا ہوتا ہے جو فصل کا، اس کے جو ایجز ہوتی ہیں، جو اس پتے کا جو ہوتا ہے مقصد کہ کنارہ ہوتا ہے، اس پہ یوں ہوتا ہے کہ یلو کلر ہو جاتا ہے، ہم یوں محسوس کرتے ہیں کہ یہ پتا جو کہ سوکھنے لگا ہے۔ اور دوسری جو اس کی نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پتا ہوتا ہے اس کے نیچے کی طرف اور اوپر کی طرف دونوں کی طرف سے ایک جو مکڑی کی جالی جو ہوتی ہے وہ بالکل نظر جو کہ آنے لگتی ہے، اور اس کے بعد اس پہ ہلکے ہلکے جیسے کہ دانے ہوں، یہ ریڈ کلر کے جو دانے ہوں وہ دکھائی دیتے ہیں۔ اگر اس کے بعد جو تیسری اس کی نشانی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر باریکی نظر سے ہم اس کو دیکھیں، کہ لہٰذا اس میں مقصد کہ باریکی نظر سے اس کے نیچے پتے کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس پہ ہلکے شبنم جیسے کچھ قطرے ہمیں دکھائی دیں گے جس کو ہم بیڈز کہتے ہیں۔ اسپائڈر مائٹس ہے۔ تو کاشتکار دوستو، اگر آپ اسپائڈر مائٹس کا اس پہ اسپرے کر رہے ہیں تو اسے کرنے سے گریز کریں، اسے بند کر دیں، اور کیونکہ اس پہ اسپرے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس پہ جو مکڑی کا جالا جو ہوتا ہے اس وجہ سے اس پہ اسپرے جو کہ کم اثر انداز ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ اپنے فصل پہ امیڈا کلوپرڈ ہوتی ہے وہ، اور ڈائٹومیشیس ارتھ جو پاؤڈر آتا ہے جو پنسار سے آپ کو ملے گا، اس کی آپ پاؤڈرنگ کر دیں، اس پہ آپ چھڑک دیں تاکہ آپ کی فصل جو ہے وہ بچ سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں، اور جو فصل کی مزید جو بیماریاں ہیں، ڈیزیز ہیں، اس پہ ریسرچ کی جو نیو ویڈیوز ہیں آپ اس سے بھی آگاہ ہوتے رہیں اور فائدہ لیتے رہیں۔ شکریہ۔